أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، کرتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی کفر و شرک سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات. اور بالیقین یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے صریح غلطی میں مبتلا تھے، یعنی کفر و شرکی کی گندگیوں میں پھنسے ہوئے تھے. یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ساری انسانیت کے لیے سرتاپا بڑا احسان ہے. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور آتے ہیں تاکہ وہ انسانی روح کی اور انسانوں کی روح کی صحیح تربیت کریں، اور جب تربیت کرنے کے بعد ان کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال و افعال سے ساری انسانیت کو نفع پہنچے. اگر انسانی روح کی صحیح تربیت نہ ہو تو وہ درندے اور جنگل کے جنگلی جانوروں سے زیادہ ان کے اندر خونخواری، درندگی پھیلے گی اور جس سے ساری انسانیت کو بڑا نقصان ہوگا. انبیاء علیہ السلام نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی روحانیت پر محنت کیا اور اس کی صحیح و تربیت کی. اور ظاہر ہے کہ جب روحانیت پر تربیت نہیں ہوگی تو وہ سارے معاشرے کو فساد سے بھر دے گا اور سارے معاشرے میں فساد فی الارض مچائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء میں امامت و سیادت کا مقام حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانیت کی صحیح تربیت میں وہ مقام حاصل ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام سے ممتاز اور اعلیٰ و عرفہ تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی اور جس زمانے میں ہوئی، اس وقت کے انسان میں ایسی کون سی برائی نہ تھی جو میں موجود نہ ہو. شراب عام، جوا عام، قتل و غارت گری عام، جنگ و جدل عام، شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی،
لیل و نہار شب و روز ان کا وہ مشغلہ جام تھا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ فلسفہ تو یہ تھا کہ عورتوں کو شوہر کے مرنے کے بعد ان کو وراثت کی طرح تقسیم کر دیا جاتا۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ حالت ان کی یہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے وہ محنت کی، وہ معاشرہ بنایا کہ ان کا مقام فرشتوں کی صف سے آگے۔ میرے عزیز دوستو، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا جو مقصد بتایا، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ رسول ان کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں بتلاتے ہیں، پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور لفظ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ تلاوت کا قرآن کے لیے اور آسمانی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ اس آیت یعنی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کریم کو تو پڑھتے نہیں، الا ماشاء اللہ چند لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی مقاصد انبیاء میں سے ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ قرآن کو سکھلاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، تہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنا، اس پر معنی پر تدبر کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم کو تو پڑھتے نہیں، بلکہ قرآن کو بہترین غلاف میں لپٹ کر اس کو تاقچے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں بساتے، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ ہم اس کے قرآن کو ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں بساتے، خون کے قطرے قطرے میں اس کی محبت ہوتی، گوشت کی دستی دستی میں اس کی محبت ہوتی۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کے یاد کرنے کو اور حفظ کرنے کو فضول اور بیکار سمجھتے ہیں۔ جس طرح قرآن کے معنی پر اور اس کے مفاہیم پر تدبر کرنا، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے اور افضل کام ہے، افضل عمل ہے، اسی طرح قرآن کو یاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ قرآن کی حقیقت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ بوسیدہ کتاب یا پرانی کتاب، یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے زندہ معجزہ ہے، کوئی سمجھنے والے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ رسول ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ظاہری نجاستوں سے، باطنی نجاستوں سے۔ کتنے ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنیوں سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ رسول تو یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو بغض رکھا ہوا ہے اس سے پاک کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح علم اور نظریے کو سیکھ لینے سے کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم اس آیت کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ یزکیہم، کہ وہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے قلب کا۔ ایک ہوتا ہے کتاب اللہ اور ایک ہوتا ہے رجال اللہ، ایک ہوتا ہے کتاب اللہ، ایک ہوتا ہے رجال اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے اللہ کی یہ سنت یہ رہی ہے، اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا سلسلہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ جاری رہا۔ ایک ہے کتاب اللہ، یعنی آسمانی کتابوں کا اترنا،
یہاں پر اکتفا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ رجال اللہ بھی یعنی رسولوں کو بھیجا کہ وہ کتاب کو سمجھائے۔ اسی طرح آج تصوف کا اور سلوک کا جو راستہ ہے، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم کسی شیخ کامل کی صحبت میں جائیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، تاکہ ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہمارے دل سے حسد دور ہو، ہمارے دل سے کینہ دور ہو، ہمارے دل سے عداوتیں دور ہو، ہمارے دلوں سے دشمنیاں دور ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تزکیہ نفس کی طرف آئیں۔ ہمارا دل ظاہری نجاستوں سے بھی لبریز ہے، ہمارا دل باطنی نجاستوں سے بھی لبریز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری سے بھی پاک ہو، باطنی سے بھی پاک ہو۔ بھی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رسول ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور حکمت سے مراد سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مفسرین نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سے مراد یہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، کہ یہ قرآن کریم کو سکھلاتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس سے کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم ہر کوئی یہ قرآن کی چھتری کے نیچے آ جائے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے، تو وہ آج جس حالت میں ہم ہیں، جس ذلت و خواری ہماری مقدر بن چکی ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بلیات کا نزول ہو رہا ہے، مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہے، آج اگر ہم قرآن کو اپنے عملی جامہ پہناتے، قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہوتے، تو آج بھی ہم وہ ہمارا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم جو ذلیل ہوئے ہیں، جو گرداب میں ہم اٹکے ہوئے ہیں، اور جو ذلت اور خواری کی جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مقام جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اور سلف صالحین کو حاصل تھا، اولیاء اللہ کو حاصل تھا، اگر وہ پالیں تو ہمیں قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہیں، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہیں، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہیں، چپ وراثت سے یہ صدا آ رہی ہیں کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ وہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ آؤ مجھے پڑھو، میں ہی تمہارے لیے زندہ جاوید ہوں۔ یہ قرآن تمہارے لیے، ہمارے لیے دلوں کی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ مومنین کے دلوں کی شفا ہے۔ آج ہم نے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہمارے پاس المیہ سب سے بڑا یہ ہے افسوس کا معاملہ کہ قرآن کریم کو اس وقت نکالا جاتا ہے جب ہمارے گھروں پر بلیات کا نزول ہو رہا ہو، جب مصیبتیں آ رہی ہوں، جب ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہوں اور ایسا لگ رہا ہو کہ اب بس ہماری کوئی بننے والی نہیں ہے، تو اس وقت قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت جب ہمارے گھر سے کوئی اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کود کر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس وقت قرآن کو کھولا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو ہر صبح پڑھا جاتا۔ سورہ یاسین یہ کہتی ہے کہ اے اللہ والے، اے قرآن والے، اے محمد رسول اللہ کے امتی، اے اللہ کے بندے، تو مجھے صبح پڑھ لیا کر، میں تیرے سارے دن کے کام بنا دوں گی۔ یہ سورہ یاسین کہتی ہے۔ سورہ تبارک الذی یہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو شام میں پڑھ لے تو ہر وقت اپنا معمول بنا لے گا تو میں تجھے قبر کے عذاب سے نجات دلا دوں گی۔ یہ قرآن کریم ہے۔ آج ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، صرف دو موقعوں پر نکال رہے ہیں، جب بلیات آ رہی ہیں یا اس وقت جب ہمارے گھر سے کوئی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن تو یہ ہے کہ جو زندہ جاوید معجزہ ہے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے فلسفہ جب پڑھ لیا قرآن کا۔ ہمیں یہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھے سمجھو، میں وہی قرآن ہوں جو آج سے 1441 سال پہلے نازل ہوا تھا اور جس نے صحابہ کی زندگیاں بنا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام سے پہلے وہ حالت تھی کہ ان کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، تو جب اسلام لایا اور پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے، یہ سب قرآن کا صدقہ۔ ہم کتنی تاریخ بتائیں کہ وہ صحابہ جن کو کافور پر نمک کا دھوکہ ہوا کرتا تھا، جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگائی ان کی زندگیاں بدل گئی، اور قیصر اور کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ گرے۔ آج تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن کو اپنے قلب و جگر میں سمو دیتے،
خون کے قطرے قطرے میں سمو دیتے، خون کی اور گوشت کی دستی دستی میں سمو دیتے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، کہ اس کے تحت کہ ہم جگہ جگہ آج قرآن کو سمجھنے کی مجالس ہو، درس قرآن کی محفلیں لگی ہو۔ آج تو وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، وقت اس کا متقاضی ہے، وقت اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہر مجلس میں درس قرآن کی محفلیں ہوں، وہاں درس قرآن ہو، وہاں پر قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگ قرآن کو یوں سمجھیں کہ بس یوں ہی کتاب ہے، بلکہ قرآن کریم تو ہر وقت ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا، قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ قرآن ہم نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ ہدایت بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اور جگہ جگہ مساجد میں درس قرآن کی مجالس ہو، اور اپنے گھروں میں تفاسیر کی کتاب لا کر رکھیں، قرآن کو سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہا ہے ہم سے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن زکوٰۃ پڑھنے کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن حج ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم جو آج جو ذلت اور خواری کے مقام پر ہیں اور جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم اس قرآن پر عمل پیرا ہو اور اس اللہ کے احکامات کو سر تسلیم، اللہ کے احکامات پر ہم سر تسلیم اس کو خم کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں وہ مقام جو صحابہ کو ملا تھا اور جو اسلاف کو ملا تھا اور جو اولیاء اللہ کو ملا تھا، وہ مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہیں گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتوں میں کوئی غلطی اور خطا ہو چکی ہوں اللہ اسے معاف فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔